جو پرسپیکٹو ہے وہ اس میں وہ جو ڈائریکٹ آپ نے بات کی کہ پاکستان کیا وہ ڈائریکٹ نہیں رہی، یہ بات میں کسی حد تک تو وزن میں جو نظر آ رہا ہے کافی دیر سے یہ حالات ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا مائک پومپیو نے یہ کہا تھا کہ پاکستان سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے واشنگٹن کا راستہ لینا ہے تو پہلے آپ کابل سے ہو کے ہمارے پاس آئیں. تو یہ اس کو ہم بڑی دیر سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو بھی اور یہ ہماری حکومتوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے تھا. لیکن آخری ایک دو پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سر، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو G7 میں بات ہوئی ہے کہ جو بلڈ بیک بیٹر ورلڈ B3W کی بات ہو رہی ہے، جس میں وہ چائنا کہہ رہا ہے یہ سارے G7 اور انڈیا اور ساؤتھ کوریا اور آسٹریلیا یہ سارے مل کے یہ بات کر رہے ہیں جناب کہ ہم کوئی $41 ٹریلین کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ دنیا کو دیتے ہیں. گو کے کہنے کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انکلوڈنگ G7 دنیا کو $90 ٹریلین کا جو ہے وہ انفراسٹرکچر چاہیے، لیکن پھر بھی دس از اے سارٹ آف اے ہوپ وٹ دے آر گیونگ. سو ہاؤ ڈو یو سی پاکستان، کیا اس میں وہ جو پاکستان کے اندر بڑی فرسٹریشن ہے طاہر صاحب، وہ یہ ہے کہ جو ہمارا امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم بالکل ہی چائنیز سائڈ پہ چلے گئے ہیں، اور مغرب کو بھی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں بار بار، امریکہ کو انگلینڈ کو ہم میسج بھیجتے رہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ آپ کا پرانا تعلق ہے، ہم کولڈ وار میں بھی آپ کے ساتھ تھے، ہم نے پرانی جڑیں بھی ہماری آپ کے ساتھ ہیں، تو ساڈے نال انج کرنا سانو بھولنا نہ. تو آپ ڈو یو تھنک کہ یہ جو بلڈ بیک بیٹر ورلڈ ہے اس میں کوئی ہمیں بھی کوئی انفراسٹرکچر ٹرانسفارمیشن لائک سی پیک مل سکتی ہے اگر ہم تھوڑی مزید اسپیس دیتے ہیں امریکہ کو اور یورپ کو اور G7 کو؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس بات کا کوئی زیادہ اختیار چی مذہب نہیں ہے کہ ہم ان کو سپیس نہ دیں، پہلی بات. دوسری بات میری رائے میں ہم ان کو سپیس دینا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم سے میری مراد یہ کہ پاکستانی، میرا تو خیر تعلق نہیں ہے، میں تو سال سے کینیڈا میں ہوں، میں نے تو پاکستانی سٹیزن شپ بھی نہیں رکھی ہوئی، چونکہ میں کینیڈین پالیٹکس میں ہوں تو میرے اب کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں ہے کہ میں خود سے سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. تو اور میں ہیومن رائٹس کے پاکستان کے ایشوز پہ بھی چونکہ ایگری نہیں کرتا، یہ ایک پرسنل سی کلیریفیکیشن ضروری ہے، لیکن میں ہمدرد ہوں غریب عوام کا اور چاہتا ہوں کہ ایک بہتر نظام وہاں پہ آئے. لیکن میں نے جیسا کبھی کہا کہ ایک تو ہمارے یعنی پاکستان کے پاس آپشن بھی نہیں ہے، دوسرا پاکستان چاہتا بھی ہے کہ ہمیں بھی اس میں کوئی حصہ ملے، ہمیں بھی ہمارے حصے کی پائی ملے. چونکہ سی پیک دیکھ لیا، سی پیک میں وہ جو $62 بلین کی ایک پوٹینشیل مدد آنی تھی وہ رک کے کوئی $20-22 بلین تک آئی ہے، اور اس میں سے بھی نمبرز کا پتہ نہیں چل رہا کہ کتنی کہاں خرچ ہوئی ہے. جیسے آپ دیکھ لیجئے پنجاب کے وہ پاور پلانٹس ہیں، کچھ اس پہ کہا جاتا ہے $4 سے $5 بلین لگے ہوں گے، کچھ اس سڑک پہ جتنی اب تک مکمل ہوئی ہے لگے ہوں گے، باقی بہت سارا پیسہ ایسا ہے جس کے بارے میں گیس کیا جا رہا ہے کہ وہ آیا چین سے اور چینی کمپنیوں کے ذریعے ہی چین کو ہی واپس چلا گیا، اور یہ کوئی ایڈ بھی نہیں تھی. اب ایڈ امریکہ سے تو جیسے وہ 9/11 کے بعد $33 بلین پلس وہ جو ایک US فورٹ فنڈ تھا وہ سارے کا سارا مدد ہی تھا، وہ کوئی لون وون بھی نہیں تھا. تو ادھر سے اب تک جو بکس میں ہے وہ 20-22 بلین ہے، اور جو نظر آتا ہے وہ 8-10 بلین ہے، باقی کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اور قرضہ سر پہ چڑھ گیا. یعنی اس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ چین کا انٹرسٹ ہی سال کا کوئی $1.5 سے $2 بلین بننا شروع ہو جائے گا اگلے 2022 تک، رفلی میں یہ بتا رہا ہوں نمبرز. اور چین اب وہ مطلب مدد کے طور پر آپ دینے کو تیار نہیں ہوتا. چین کا یہ ہارڈ لون ہے، وہ تو کئی ممالک میں، افریقہ میں، ہم نے شری لنکا میں، مالدیو میں دیکھا کہ انہوں نے ٹیریٹوریل کلیم بھی کر دیا کہ بھئی اگر آپ پیسہ نہیں دے سکتے تو یہ زمین لین، ہم نے اس کو اپنے ایگریمنٹ میں لین میں ڈالی ہوئی، اب ایگریمنٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کو فرینکلی. تو یہ بات پاکستان کی اشرافیہ کو بھی پتا ہے، جس نے جتنے اس بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھونے تھے، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ریٹائرڈ جرنیل ہوں، چاہے پولیٹیکل اشرافیہ ہو، جس نے جتنے دھونے تھے، چاہے بیوروکریسی کے پلیئر ہوں، وہ دھو لیے. اب مزید گنگا وہاں سے بہتی نظر نہیں آ رہی. گنگا بہتی تھی پہلے بھی امریکہ سے ہی، امریکہ کی گنگا کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ وہ گنگا وہاں سے بہتے بہتے واشنگٹن سے پیرس فیٹف تک بہ جاتی تھی. اب وہ سارے کا سارا جو ہے نا گنگا، یعنی کافی لمبی اور طویل گنگا تھی، وہ ڈرائی ہو گئی ہے پاکستان کے لیے. بیچ میں IMF، ورلڈ بینک، یہ وہ سب لینینٹ ہو جاتے تھے. صرف امریکہ کی سرپرستی سے یہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی امریکہ سے کوئی 2-4 پیسے آتے تھے، ویزے لگ جاتے تھے، وہ اور بہت سارے کام ہو جاتے تھے. تو پاکستان یہ شرافیہ چاہتی ہے فرینکلی
کہ ایسا ہو جائے. یہ میں سمجھتا ہوں, یہ میرا بہت سارے لوگوں سے رابطہ رہتا ہے, وہ دل کی بات کرتے رہتے ہیں مجھ سے, وہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں ایسا, ہم کب چاہتے تھے کہ ہم چین کی گود میں بیٹھ جائیں, وہ مجبوری تھی, اب امریکہ نے ساتھ نہیں دیا تو کیا کرتے. چونکہ دیکھیے نا, پاکستان کی سب سے بڑی جو اکانومی ہے وہ لون ہے یا ایڈز ہے, فرینکلی یہ میں ماننا پڑے گا. ٹیکس دیتے نہیں ہیں وہاں کے 220 ملین لوگوں میں سے آپ بتا دیجئے کتنے پرسنٹ ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس کا رواج نہیں ہے. پروڈکشن بہت ہی پور ہو چکی ہے. ہم باہر کی دنیا کو زیادہ سے زیادہ اپنے آم اور کنوں بھیج دیتے ہیں, یا کوئی کپڑا تھوڑا بہت چلا جاتا ہے. مطلب یہ تو کوئی بات نہیں, شرمناک بات ہے نا. کوئی مسالے آ گئے احمد کے, نیشنل کے, بھئی یہ سب ٹھیک ہے, یہ بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, چاہیے ہوتے ہیں, لیکن بڑے بڑے کام ہونے چاہیے ایکسپورٹ کے, پروڈکشن کے, وہ فرینکلی ہے کوئی نہیں. تو اس ساری صورتحال میں اب امریکہ سے ہی ہم چاہتے ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ امریکہ کو گالی بھی دینی ہے, امریکہ کو برا بلا بھی کہنا ہے, کافر بھی کہنا ہے, اور سب سے زیادہ مسلمان جو ہے نا محفوظ امریکہ میں ہے. آپ چائنا کی بات دیکھیں, اسلاموفوبیا کی بات ہوتی ہے. میں نے بیچ میں کہا تھا خان صاحب کا ایک اور اسلاموفوبیا کارڈ ہے. ابھی ہمارے کینیڈا میں پرابلم ہوا, خان صاحب وہاں سے بول رہے ہیں. بھائی آپ یہ بتائیں, کبھی چین کے بارے میں تو آپ نے بولا نہیں. 1 ملین سے زیادہ ویگر مسلم جو ہیں وہ کنسنٹریشن کیمپس میں رہتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے نہ پتا ہو. آپ سے پوچھتے ہیں الجزیرہ والے, آپ سے پوچھتا ہے یورو انگلش ٹی وی, آپ سے سبھی پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں وی ڈونٹ نو. ہاں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کینیڈا میں 4 لوگ مارے جاتے ہیں, جو کہ افسوسناک بات ہے. وہ ہم کینیڈین کا مسئلہ ہے, ہم لڑیں گے. کسی قسم کی بھی نفرت اس ملک میں پیدا ہوگی, وہ خان صاحب وہاں سے بیان دے رہے ہیں بیٹھے ہوئے. بھئی آپ جب کینیڈا کے بارے میں بیان دے رہے ہو تو ذرا چین کے بارے میں بھی بیان دے دو. لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ چین سے کوئی مفاد ہے خان صاحب کو, فیئر ہے کہ بھئی آفٹر آل اگر امریکن اور عربز بھی ہمارے ساتھ نہ رہے, یہ اگر آئے بھی ہمارے ساتھ تو بہت ہی ٹیمپریری بنیادوں پر آئے, تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر چین رہ جائے گا. لیکن آپ نے اور میں نے دیکھا اپریل میں چین نے $6 بلین